السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 2 دسمبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ ناظرین کرام، پاکستان کے اندر ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کے اندر پچھلے 8 مہینوں میں لوگوں پر جو ظلم کیا گیا، جو تشدد کیا گیا اور جس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اب اس کا ازالہ ہوگا، اب اس کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ 30 ارب ڈالر پاکستان کے تباہ کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ عرش شریف جیسے ایک بہادر، نڈر، بے باک اور محب وطن پاکستانی صحافی کو شہید کر دیا گیا۔ یقیناً انہیں واپس نہیں لایا جا سکتا ہے، لیکن جو پچھلے 8 مہینوں میں ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو پہنچا، اس کا ازالہ اب ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کے لیے خوشخبریاں آنا شروع ہو چکی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں، اور عمران خان کے لیے خوشخبریوں کا آنا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا، یہ قوم کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا ہے۔ اور یقیناً مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن بہرحال قوم کو مشقت اور ظلم سہنے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں بھی ملیں گی۔ اب ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی وہ تو اب ختم ہو گئی ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن اب پاکستان کے اندر نہیں چلے گا۔ آپ جانتے ہیں جنرل باجوہ کے دور کے حوالے سے کھل کر تنقید ہو رہی ہے، اور چونکہ اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، جس طرح سے مشرف کے کردار پر تنقید ہوتی رہی اور ان کے کارناموں کو ڈسکس کیا جاتا رہا۔ مثلا جنرل باجوہ نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ان کے دور میں باتیں کہی جاتی رہیں۔ لیکن مونس الہی نے رات گئے دھماکہ کر دیا کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ چلے جاؤ، جس سے ان کی نیوٹرلٹی واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئی کہ کس طرح سے ان کی نیوٹرلٹی تھی، اور کیسے جو پاکستان کے اندر عمران خان کو گرانے کے لیے عدم اعتماد پیش کیا گیا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ بڑی بے رحم ہے۔ وہ کبھی بھی ان کرداروں کو معاف نہیں کرتی ہے جو اپنی قوم، اپنے لوگ، اپنی ریاست، اپنی عوام پر ظلم کرے۔ تاریخ میں ان لوگوں کو کبھی نہیں بھلایا جاتا ہے۔ اب جو نئے آرمی چیف ہیں پاکستان کے اندر، جن کا نام جنرل عاصم منیر ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک نئے دور کو شروع کر چکے ہیں۔ ایک نیا دور، ایک نئی ٹیم اور نئے عزائم، اور ملک کو ہونے والے نقصان کا ازالہ اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنا، یہ ایک مشن ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان کے موجودہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے باقاعدہ فیصلے اور احکامات دینا شروع کر دیے ہیں، اور یقیناً یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک فخر کی بات ہوگی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، کبھی بھی اجتماعی طور پر سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے ہیں۔ شخصی غلطیاں، ذاتی سوچ اور اسی طرح سے شخصی افراد، یعنی شخصی جو غلطیاں ہیں، ان کی وجہ سے سبھی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں اچھے لوگ ہوں گے وہاں برے بھی ہوں گے، جہاں برے ہوں گے وہاں اچھے بھی ہوں گے۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہرحال ایک چیلنج ہے کہ آج پاکستان حقیقی آزادی کی ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں کیسے سرخرو ہونا ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب پورا پاکستان اجتماعی طور پر ایک ہی سوچ رکھے کہ ہاں، ہم نے آزاد ہونا ہے، ہم نے بیڑیاں توڑنی ہیں، ہم نے ظلم کے خلاف بولنا ہے، ہم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اب ناظرین کرام، پاکستان کے جو نئے آرمی چیف آئے ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی جانب سے پاکستان کی فوج میں کچھ اہم عہدوں پر نئی ٹیم لگائی جا رہی ہے، یا تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے جو اہم پوزیشن ہوتی ہے فوج کی، جسے سی جی ایس کہا جاتا ہے، اس کے لیے 19 OTS کے ایک افسر ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید، ان کو منتخب کیا گیا ہے، اور وہ اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے، تو ان کو اب اس عہدے پر لگایا گیا ہے۔ جبکہ موجودہ جو DISPR تھے جنرل بابر افتخار، جن پر کافی تنقید بھی ہوتی رہی، وہ کور کمانڈر کراچی ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم تعیناتی ہوئی ہے وہ ناظرین کرام دیگر اہم عہدوں پر ہوئی ہیں، جن میں جنرل ساحر شمشاد، جو کہ اب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بن چکے ہیں، ان کی جگہ پر جنرل شاہد امتیاز کور کمانڈر پنڈی بنا دیے گئے ہیں۔ پہلے وہ جنرل ساحر کور کمانڈر پنڈی تھے۔ جنرل عاصم کی جگہ جنرل محمد علی کوارٹر ماسٹر جنرل بنا دیے گئے ہیں، جبکہ جنرل فیض کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ثاقب کو کور کمانڈر بہاولپور بنا دیا گیا ہے۔ DGISPR کی جگہ، یعنی بابر افتخار کی جگہ میجر جنرل احمد شریف کو ترجمان فوج مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
नाज़रीन کرام کچھ دیگر تعیناتیاں ہوئی ہیں جو بڑی اہم ہیں، جن میں لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا کو چیف آف لاجسٹک سٹاف مقرر کیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل شہباز کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈر مقرر ہوئے ہیں۔ یہ ابھی پہلا فیز ہے جو تبدیلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے مزید عہدوں پر بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان تبدیلیوں سے جو فرق ہے وہ بھی انشاءاللہ قوم کو محسوس ہوگا، اور جو قوم چاہتی ہے، جس طرح سے پاکستان کی عوام کی اس وقت خواب ہیں، خواہشیں ہیں، اور جس طرح سے وہ تبدیلیاں چاہتی ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے اور ہوں گی۔ ایک اور جو اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی افواج کی جانب سے فلمیں، ڈرامے اور اسی طرح سے کچھ سونگ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں کی جاتی تھیں، اب ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو بیجا تقاریب ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے، جس پر یعنی وقت کا، پیسے کا اسراف ہوتا تھا، انہیں بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر جو عمدہ تبدیلیاں ہیں وہ محسوس کی جا رہی ہیں، جبکہ ناظرین کرام عمران خان کی جانب سے بھی کھلاڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے اور اسی طرح سے کوئی بھی پاکستان کی فوج سے منسلک شخص ہو اس پر تنقید نہ کی جائے۔ یعنی تنقید سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے ماضی کے اندر خام خواہ اور بیجا پروپیگنڈا تحریک انصاف کے نام پر کیا گیا، حالانکہ اب بھی کوشش ہو رہی ہے، عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کو اور فوج کو، اداروں کو آپس میں لڑانے کی بڑی سازشیں ہیں، حالانکہ ہم تو فوج کو اپنا فوج سمجھتے ہیں۔ عمران خان نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ جو نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنے جلسوں میں نعرے لگائے ہیں، ایسے ایسے نعرے جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ منظور پشتین اور باقی لوگوں کی جو آسما جہانگیر ایک کانفرنس ہوئی تھی، ان کی برسی کے نام سے کوئی میٹنگ یا کانفرنس ہوئی تھی، اس میں بلاول زرداری کے ہوتے ہوئے اور وفاقی وزیر تھے اعظم نذیر تارڑ، ان کے ہوتے ہوئے وہاں پر پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگے تھے، اور پھر وفاقی وزیر کو اس دن استعفیٰ انہوں نے دے دیا تھا، لیکن پھر 2 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد ان کا استعفیٰ رد کر کے انہیں دوبارہ وزیر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں عمران خان کی جماعت میں نہیں ہیں۔ ہاں انہوں نے یعنی عمران خان کی جانب سے یا عمران خان کی جماعت کی جانب سے کچھ لوگوں کی جانب سے جنرل باجوہ جو کہ ریٹائر ہوئے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان پر تنقید ہوئی ہے، لیکن وہ بھی ناظرین اکرام ان کے افعال پر، ان کی ذات پر نہیں، بلکہ جو ان کے کارنامے تھے یا جو ان کی پالیسیاں تھیں ان پر تنقید ہوئی ہے۔ تو بہرحال ناظرین اکرام اب رات گئے، آصف زرداری نے بھی ایک بیان دیا ہے جو کہ ایک بڑا خطرناک بیان تھا۔ انہوں نے پاکستان کے موجودہ ایک حاضر سروس جنرل ہیں، ان کا نام لے کر کہا کہ وہ ان کے لیے لابنگ کرتے رہے کہ وہ آرمی چیف بن جائیں۔ تو اب یہ بیان بہت خطرناک بیان ہے، اگر یہ عمران خان نے کسی اور نے دیا ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ ہو جاتا۔ تو بہرحال ناظرین کرام کچھ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان کے تشخص کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو لگام ڈالنی چاہیے اور مجموعی طور پر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدنی کے نام سے ہے، اسے سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج غلام نبی مدنی آفیشیل ہے، اسے بھی فالو کریں، لائک کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔